وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر احبابان اکرام، جیسا کہ ہمارے اور آپ کی یہاں پر اس مجلس سے منعقد کرنے کا مقصد سبھی کو معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، جو جہاں کے مالک کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، پنجتن پاک کی عطا ہے، شہدائے کربلا کی نوازشیں ہیں کہ محرم الحرام کا پورا مہینہ وابستگان خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کے لیے محفلوں کے منعقد کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ یہ صرف اس مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام اور 72 کو شہید کروانے کا اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں تھی، بلکہ اصل میں کربلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق میں وہ ایک لامتناہی نظام ہے جو قیامت تک کے لیے امت کو حقیقت کی ایک صورت اور حقیقت کی ایک چیز دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرما دیا، قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی اصل کتاب ہے، جو قرآن پاک سے ذرہ برابر بھی ہٹے گا تو گمراہیتوں کے کھنڈروں میں پڑ جائے گا، جو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معیار اور نمونہ بنائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور رب العالمین کا اعلان ہے کہ جو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اصل معیار بنائے اس کو ہم ضرور بھی ضرور ہدایت عطا کریں گے، ان کو سنبھال لیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورہ فاتحہ میں تم پڑھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان آیتوں کے اندر میں ایمان والوں کا اور اسلام کا اور امت کا گویا کہ اصل جو ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی فرما دیا، اور اس کا جو نظام خدا نے قائم فرمایا انہی آیتوں کے اندر اس کو ظاہر بھی فرما دیا۔ کیا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہدایت تک پہنچا، ذات مصطفیٰ تک پہنچا، حق تک پہنچا؟ تو کہا کہ اس کا راستہ ہم نے بتا دیا، انعمت علیہم، کہ جن پر ہم نے انعام کیا تو ان کے راستے پر چلو۔ رہبری فرماتی اللہ تعالیٰ نے، پھر یا اللہ انعام یافتہ کون ہے تیرے بندے، ذرا یہ بھی تو بتا دیں۔ تو پھر قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ شہداء والصالحین اور نبیین اور صدیقین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا۔ یہ قرآن پاک ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار ہے، اور جب امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے کے لیے کہ امت یہ کہ نبیوں کو تو ہم نہیں دیکھے، صدیقین کا زمانہ تو ختم ہو گیا، پھر اب ہمارے لیے شہداء، تو شہید کون ہوگا؟ تم میں اور میرے میں کتنے شہید ہوں گے کوئی بتا سکتے ہیں؟ شہادت کا مقام تو اس کا اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد ملتا ہے، اور یہ ہر ایک اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، خدا کا خاص انعام ہے کہ شہادت کا مقام خدا کی نگاہ میں اور خدا کی طرف سے کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اب جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا اس بندے کو دنیا میں ہمیشہ زندگی عطا کرنے کے لیے اس کو شہادت دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، جس بندے سے آپ کا ایک باغیچہ ہے، اس کے اندر میں ایک گلاب کا پھول بہت اچھا آپ کو نظر آیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو توڑ کر اگر عورتیں ہوگی تو پھر اپنی چوٹی پر لگائیں گے، اگر آپ اس کو اگر بہت زیادہ پسند کیے تو اس کو لا کر اپنے گلدستے میں لگائیں گے، آپ اس کو لیں گے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ
کہ جس بندے سے اللہ اس دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. بات عقائد کی کچھ الگ ہے. کامل مومن کی پہچان یہ ہو کہ شہادت کی تمنا اس کے اندر میں ہو. بچنے والا اور شہادت کو چھوڑ کر بھاگنے والا یزیدی ہوتا ہے، اور حسینی حق والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگرچہ کہ شہید نہ ہو لیکن شہادت کا جذبہ، شہادت کی تمنا ہر مومن کے اندر میں ہوتی ہے. وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو شہید کرنے کا جذبہ نہ ہو. بچنے کا راستہ یہ تو منافقوں کا ہوتا ہے کہ پلنگ پر پڑے ہوئے وینٹیلیٹر کی طرح بچ جاؤں اور بچ جاؤں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بہادر تھے، جب مدینہ منورہ میں آپ اس دنیا سے پردہ ہو رہے ہیں تو بعض صحابہ کرام نے آپ کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو میرے آقا کا ساتھی بنایا ہے، آپ یہ ہیں اور آپ یہ ہیں. تو سب کچھ سننے کے بعد میں کیا فرمایا؟ تمہارا کہنا سب کچھ صحیح ہے لیکن تعداد یاد نہیں ہے. حدیثی کتابوں میں موجود ہے کہ میں نے 32 یا 37 غزوات میں، جنگوں میں اس لیے شرکت کی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن خدا نے مجھے مقام شہادت، ان کی نیت کو شہادت کا مقام ہے. کوئی صحابی غیر شہید نہیں ہے. شہادت صرف گردن کٹا دینے کا نام شہادت نہیں ہے، بلکہ اپنے دل سے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنے کو قربان جو کرنے کا فیصلہ کر لے وہ شہیدوں میں شامل ہے. کرو ارادہ میرے خانقاہ محمدی کے بچوں اور بچیوں، ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے دنیا مر رہی ہے، ایکسیڈنٹوں کے اندر میں مر رہی ہے، کرونا کے اندر میں مر رہی ہے، کینسر میں مر رہی ہے، ایڈس میں مر رہی ہے. لیکن تمہاری میری تمنا تو یہ ہے کہ یا اللہ ہم کو تیری رضا کا وہ اعلیٰ مقام زندگی میں عطا فرما کہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں ہم اپنے آپ کو شہید کر در قربان کر دیں. آمین. خون کے نکلنے کو شہادت نہیں کہتے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ صبر پر بھی جو مرے گا اس کو بھی شہادت کا مقام ملے گا. یہ شہادت شہادت عظمیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی انعامی چیز ہے. پیٹ میں درد سے مرا بھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ شہید مرا، مگر ناشکری اس کے اندر میں نہیں کہ اللہ نے میرے کو درد کیوں دیا، دوسروں کو کیوں نہیں دیا، تو ناشکرا ہو گیا، اس پر شہادت کا مقام نہیں ملے گا. پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، حتیٰ کہ کوئی اپنے بھی بچوں کے کمانے کے، ان کے نفقے کے انتظام کے لیے جا رہا ہے اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو وہ بھی شہیدوں میں شامل ہوگا. شہادت کے بے شمار مقامات ہیں، مگر کیوں؟ اس میں صرف یہ روح کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہ کر مصیبت میرے لیے کی، پریشانی میرے لیے کی، میں ملا کہ اللہ کو، یہ تو کفر پر چلا گیا، یہ اس کو شہادت نہیں ملے گی. بالجبر بھی دنیا میں جتنے پیدا ہوئے تو سارے مریں گے، تم اور میں بھی تو مریں گے نا، مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ لیکن ان مرنے والوں میں خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جو اپنے دل سے یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ مرنا تو بہرحال ہر حالت میں ہے، جینا ہر حال میں کہ مرنا ہر حال میں. مرنا یقینی ہے کہ جینا یقینی. کتنا بڑا بے وقوف ہے، جو چیز یقینی ہے اس کو بھول گیا اور جو غیر یقینی ہے زندگی کے چکر میں پڑ گیا. لیکن جینا، اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک طرف میں سلام پھیرتا ہوں، دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں کرتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اب آج کل تو بہت آسان ہو گیا، ہچکی لیا وہیں پر بیٹھا چائے پی رہا ہے، دستری کی چائے حلق میں نہیں پہنچی، کپ کی چائے کپ میں ہے، گول ہو گیا نا. گئے باتھ روم میں، لیٹرین کے اندر میں نکل ہی نہیں، دروازہ توڑے تک دیکھے کہ چلے گئے. چھٹ پٹ ہو رہا ہے نا، یوز اینڈ تھرو. جیسے نمازیں اور دین چھٹ پٹ ہو گیا نا، ویسے خدا زندگی کو بھی جھٹ پٹ لپیٹ دے رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں؟ پھر شہادت کیا چیز ہے؟ شہادت کرائیت کی چیز نہیں ہے. شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام شہادت عطا کرتا ہے.
وہ خدا کا بہت زیادہ پسندیدہ بندہ جو ہو جاتا ہے اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے. اور شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیت اور ارادوں کے اوپر بھی اور صبر پر بھی شکر پر بھی اور خدا کا اعتماد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. لیکن وہ شہادت جو شہید اعظم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نسبتوں کی محفل پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، شہادت کے معنی کو بدل کر یہ سمجھا گیا کہ شہادت تو مظلومیت کی ہوئی ہے، یزید تو کامیاب ہو گیا ہے، وہ تو شہید ہو گئے ہیں، ان کو 72 کو وہاں پر ریت میں اڑا دیا گیا اور ان کے نیزوں سے ان کو جھلی کر دیا گیا. بہت ماتم منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے. شہادت کا مقام اسلام کے اندر میں یہ تو وہ چیز ہے رب العالمین نے، سمجھ میں آگی نا بات، اس روئے زمین پر جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند آ جاتی ہے اور جن کی زندگی کو خدا قیامت تک کے لیے انسانوں کو عبرت کا عنوان دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو بھی میری رضا کا پیغام ملے، اللہ ان بندوں کو شہادت عطا فرماتا ہے. ان کو کیا کرتا ہے؟ شہادت عطا فرماتا ہے. اور جن کو شہادت ملتی ہے قرآن مجید کے مطابق میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے کہ نہیں قرآن مجید پر، لیکن یہ رخ کو چھپا دیا جاتا ہے. یہ رخ کو اچھا مجھے یہ بتاؤ، مولا حسین علیہ السلام جو شہید اعظم ہیں ان کی شہادتوں کو اور ان کے نام کو چھپانے والے کون تھے؟ یزیدی تھے کہ نہیں تھے؟ عظمتوں کو چھپانے والے یزیدی ہوتے ہیں. جو کچھ بھی ہوا جب ان کو ندامت ہوئی اس بات کے اوپر تو وہ کوشش کیا کیے کہ میدان کربلا کی ساری حقیقتوں کو چھپا دیں. بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود، اللہ تو اللہ ہے، رب العالمین کا نظام تو رب العالمین کا نظام ہے. کربلا میں جس دن واقعہ وجود میں آیا 10 محرم کو یوم عاشوراء کے دن، تاریخ انسانیت میں جب سے خدا نے زمین و آسمان کو بنایا یزید چاہتا ہے کہ اس پر ملامت نہ کی جائے، یزید کو برا نہ کہا جائے، اہل کوفہ پر امت ناراض نہ ہو. اس کے انتظام کے لیے تو کربلا کے ان کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یزید انتظام کر رہا تھا. اور اتنا انتظام کیا کہ وہ گورنر جس کو اس نے عہدہ دینے کا لالچ دیا، ابن سعد اور شمر الجوشن، جب یہ کارنامہ لے کر پہنچا نا تو ساروں کے سامنے مکار کیا کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا تو میں تم سے خوش ہوا، اس کے بغیر بھی تو میں تم سے خوش ہو سکتا تھا. ڈھانپنے کی کوشش کیا اس نے، لیکن رب کو منظور کیا تھا کہ وہاں پر 72 کی شہادت، قرآن و مجید کے درمیان شہیدوں کے زندہ ہونے کا اعلان. مولا حسین زندہ ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی مولا حسین کو زندہ کہے تو بدعقیدہ کیا بولے گا؟ عقیدے کے خلاف ہے، قرآن پاک کے عقیدے کے خلاف ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اے بچوں تم نہیں جانتے ان کی زندگی شہیدوں کی، اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے، خاموش بیٹھو، بکواس مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شہداء کی حیات، ان کی شہادت کے بعد کی زندگی کو اگر قائل نہ ہو ان کی حیات اور زندگی کا، تو قرآن پاک کے نظریے کے مطابق میں قرآن پاک کی آیت کرنے والا وہ منکر ہو جائے گا. اور منکر قرآن ہم نہیں کہتے، سبھی سمجھ جائیں گے. قرآن پاک کا انکار کرنے والا اندر کا نہیں رہے گا، اس کو تو کلمہ پڑھنا چاہیے. تو جب شہیدوں کا یہ مقام ہے کہ ان کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہے، تو شہداء تو پھر نبیوں کا کیا مقام ہے؟ نبیوں کو نعوذ باللہ جو مردہ کہیں. اور امام الانبیاء میرے آقا دو جہاں کے مالک، نبوت جن کے قدموں کی خیرات ہے، ولایت جن کے قدموں کی خیرات ہے، صحابیت جن کے قدموں کی خیرات ہے، وہ دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ حیات ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے، زندہ ہے.
تبھی تو تم اپنی نماز کے تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں نا. یہ سلام پڑھنے والوں کو چھوڑ دو بیچاروں کو, یا رسول اللہ کہنے والوں کو چھوڑ دو جن کے گلے میں دم اٹکتا ہے یا رسول اللہ کہنے پر. وہ اپنے عقیدے کو صحیح کریں, عقیدے کو صحیح کریں. گلے میں اٹک رہا ہو تو کیا کریں گے؟ نہیں بھائی کرونا ہے کیا, ادھر چیک کرا لینا, چیک کرا لینا. اگر تو یا رسول اللہ کہنے پر تیار نہیں ہے, ڈر اور خوف اور بین بین رہنے کی وجہ سے, بدعقیدگی کی وجہ سے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مشورہ یہ دیں گے کہ پیارے تو التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی بھی کہنا بند کر دے. نماز میں التحیات میں تو السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہا ہے اور باہر یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے. خدا تو کہلوا رہا ہے تجھے نماز کی حالت میں, وضو کی حالت میں, حالت صلاۃ میں. اب اختیار اللہ دے رہا ہے کہ نماز کے باہر تو تیرا نماز کے اندر کا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اس وقت میں قابل قبول ہوگا جبکہ نماز کے باہر بھی یا رسول اللہ کہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کہے. کوئی مسلک و جماعت کی چیز نہیں ہے یہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم کے اندر اور کتابوں کے اندر میں یہ بات کو لکھا ہے. حوالہ میں دے رہا ہوں آپ حضرات کو کتاب کا, کہ کوئی التحیات کے اندر میں السلام علیکہ ایھا النبی کہے اور اس وقت اپنے دل میں میرے مصطفیٰ کو موجود نہ سمجھے تو اس کا تحیات قبول نہیں ہے. چاہے امام حرم کیوں نہ ہو, وہ وقت کا پیر کامل کیوں نہ ہو. عقیدے میں اگر تو اپنے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کو نہیں سمجھ رہا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. آئے کدھر پڑ گیا, امت کہاں چلے گی میرے آقا کے معاملے میں. جن کا امتی تجھے بنایا گیا انہی سے کٹ گیا تو تیرا ایمان کہاں, تیرا دین و دھرم کہاں, تیرا اسلام کہاں, تیرا مذہب, تیرا دین و دھرم تو تیرا پیر ہو جائے گا, تیرا مسلک اور تیری جماعت ہو جائے گی. ریجیکٹڈ ہے, خدا کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اس لیے عقیدے کا رخ کیا ہے, اس کی التحیات قبول نہیں. التحیات قبول نہیں تو نماز حرم میں جا کے پڑھ لے, بابا پیر کے پیچھے نماز پڑھ لے, علامہ کے پیچھے نماز پڑھ لے, مفتی اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لے. التحیات قبول نہیں تو نماز قبول ہو جی. پھر کیسا آج امت نمازی ہے لیکن عقیدے کی یہ خرابی کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو رہی ہے. نمازیں کالے کپڑے میں منہ پر مار دی جائے گی. اور اس میں ایک رخ یہ ہے کہ تحیات میں احیاء علوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا ہوں, اور ایسے 10 حوالے میں آپ کو دوں گا کہ جس میں ان علماء محدثین نے, غوث و خواجہ کے اقوال نہیں سنا رہا ہوں اس لیے کہ تحمل نہیں ہے امت میں, وہ ان کے اگر حالات کو سناؤں ان کا سجدہ ہوتا ہے نعرہ پاک مصطفیٰ پر, ہضم نہیں ہوگا, برداشت نہیں ہوں گے, چھوڑ دو پیچھا. لیکن کم از کم جو دین و شریعت ہے, جو دین و شریعت تمہاری میری نجات کی ضمانت ہے, اس دین و شریعت کو تو صحیح کر لے. ہم سے نہیں ہوتا, اس کے واسطے وضو کے بغیر نماز پڑھ لیں گے, ہوگی نماز؟ بھائی زمانے کے اندر 15ویں صدی بہت مصروف ہے, ذرا ہم بیٹھ کر پیشاب کرنا نہیں ہوتا, طہارت وارت نہیں, اس لیے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں گے, ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہو سکتی. ایسے ہی دین کے معاملات میں صحیح عقائد جو صحابہ کے تھے اور صحیح عقائد جو تابعین اور تابعین کے تھے, ان عقائد کے بغیر تیری نماز خدا کے پاس نماز نہیں ہے, تیرا دین نہیں ہے. بتاؤ ان عقائد کی اصلاح کا کرنا یہ تمہارے میرے لیے علم دین کے سیکھنے سے زیادہ, اور اسی طریقے سے تقریروں کے سننے سے زیادہ, اور پیر صاحب کے بیانوں کے سننے سے زیادہ, اور پھر دین کی باتیں اور مسائل کے معلوم کرنے اور کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ, اور حج سیمیناروں میں جا کر حج کے مسائل کے معلوم کرنے سے زیادہ ضروری اپنے عقائد کو صحیح کرنا ہے. اگر عقیدے صحیح نہیں ہے تو دینی قابل قبول نہیں ہے. تو جب شہیدوں کے بارے میں رب نے یہ فرما دیا تو بولو کہ نبی بڑے یا شہید بڑے؟ اب نبی شہید سے بڑے خدا کی قسم ہے, عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ابھی دلمل کی دلمل جمتا کی
نہ کو ذرا بولو نہ چمتا ہی مسلمان تو مر جائے گا لیکن نبی کا مقام تو نبی کا ہے. جب نبی کا مقام ہے تو امام الانبیاء کا مقام تو جہاں کے مالک میرے آقا کا مقام. جب شہید کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو تو پھر خدا برداشت کرے گا؟ وہ تو دین دے کر چلے گئے نعوذ باللہ، وہ تو مدینے میں ہیں، ان کو حاضر و ناظر نہ سمجھو، ان کو یا رسول اللہ مت کہو، الصلاۃ والسلام علیہ کا رسول اللہ مت کہو. جمتا کیا جی؟ کتنا ناپاک عقیدہ ہے یہ عقیدہ خدا کے پاس قابل قبول نہیں ہے. ایک شہید کے بارے میں خدا نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو کہ اس لیے زندہ ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا، کسی بھی ترجمے کے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی تفسیر میں دیکھ لو، ابن کثیر میں دیکھ لو، معارف القرآن میں دیکھ لو، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں دیکھ لو، مولانا شفلی کی تفسیر بیان القرآن میں دیکھ لو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کو ہم مقام شہادت عطا فرماتے ہیں جو شہید ہے ان کو مردہ مت کہو. اب یہ میرے آقا کو مردہ کہہ دے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تمہارے اولادوں کے عقیدے کے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری چمک و دھمک، چوبے اور دھبے اور یہ صافے اور یہ ساری باسکٹوں پر یہ دھوکے میں مت پڑو. علم کے گھمنڈ کے اندر میں اپنی اولادوں کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. عقیدوں کو صحیح کرو ان کے. اللہ شہیدوں کے بارے میں ڈانٹ دے رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہے. ہم کیسا زندہ بولنا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے نا کربلا میں، اور یزید شہید کر دے کہ ان کو تو وہاں پر نعوذ باللہ علیہ باللہ کربلا کے اندر میں وہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے اور ہے نا. ارے بابا دوسرا اس کو کیا جانے ہیں. ایک بات عرض کروں اس معاملے میں سمجھو گے، یہ بیان نہیں ہے، تعلیمات کا ایک رخ ہے، ان کو بیان کرنا نہیں آتا. اگر کوئی ایک رخ بھی سمجھ جائے اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، خدا کی قسم قیامت کے میدان میں میرے غوث و خواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دوں گا ایک کو تو میں نے سمجھا دیا، ایک کو تو عرض کر دیا. مجھے لمبے چوڑے ایوارڈوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی ایک نظام ہوتا ہے ملازمت کا. اور یہ نصاب کیوں اتنا سسرے ہو؟ ذرا برف کا گولا لاگے دے بڑے سے منہ پہ مار دو، ادھر دیکھ کر. ایک نظام ہوتا ہے ملازمت کا. ملازمت کا نظام کیا ہے؟ جاؤ نوکری کرو، تنخواہ لو، اور پھر تنخواہ لے کیا کرے گا؟ تنخواہ لے کے 50,000 روپے ہے مہینے کو، بک بک نوٹا چاپ لیں گا، کھا لیں گا. یوں نے کیا کرے گا؟ جا کے چاول خریدے گا، دال خریدے گا، اناج خریدے گا، سبزی خریدے گا. کیا کرے گا؟ اور وہ کہاں سے آتی ہے سبزی؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھیتوں سے. کھیتوں سے ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ نہیں؟ اچھا، کھیتوں سے غذا نکلتی ہے تو ملازمت سے ملی ہوئی تنخواہ سے بھی فائدہ اس وقت میں ہوگا جبکہ کھیتی سے نکلی ہوئی چاول اور پھر گیہوں اور روٹی اور ترکاری جو زمین سے نکلتی ہے اگر وہ حاصل ہو رہی ہے، اور کہیں پر غذا ہی اگر ملنا بند ہو جائے تو نوٹ لے کر کیا کریں گے؟ جانوروں کو ڈالو تو جانور بھی گدھے کھا لیتے. اس واسطے جو صرف نوٹوں پر نظر رکھتے ہیں نا، ان کی مثال گدھوں کی طرح سے بیچاروں. برا نہ مانو، مقصد ہے نوٹ کمانا، نوٹ کمانا، نوٹ جائز ناجائز، اس کی ٹوپی اس کی ٹوپی، اور رات میں بھی دن میں بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، چھوٹے کو بھی، اور پھر 70 سال کے بوڑھے کو بھی. تم بھی لاؤ 2-4 ہزار، تم بھی کرو. نوٹوں کی چکر میں پڑنے والا کون ہے؟ جس کی نظر صرف نوٹوں کے اوپر ہے، کاغذوں پر. کاغذ کون کھاتے جی؟ کتے کو ڈالے تو کھاتا ہے، اس کو تو چچڑے ہونا. گھرے کھا لیتے نوٹ. جن کا مقصد زندگی صرف نوٹ ہے، نوٹ کمانے دو. نوٹ یہ بیٹا 5 لاکھ میں بکیں گا، اس کی ہنڈی لوں گا، وہ اس کو یہ کروں گا، میں وہ اس کو کروں گا، وہ وہاں سے لوں گا، یہ یہاں سے ہوگا. نوکری والی بیوی کو لے کر آیا تو اس سے کماؤں گا. لا حول ولا قوة. جس کے سامنے صرف نوٹ ہی نوٹ ہو، نوٹ ہی نوٹ ہو. اگر غذائیت کا نظام ختم ہو جائے، نوٹ کیا کریں گے؟ جلانے کے کام کے ہو جائیں گے. تو صرف نوٹ جن کی نظروں کے اندر میں ہو وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان نما 4 پیر کے وہ گدھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حقیقت تم کو مجھ کو عطا فرمائے. ضرورت کی چیزیں اختیار کر لو، لیکن تم نوٹ کماؤ، ملازمت کرو، نوکری کرو، لیکن غذا اگر نہ ہو، کھیتوں سے اگنا اگر بند ہو جائے تو نوٹ کام کیا ہے گا؟
لے دے کے چھک مار کے ان ملازمین کو بھی شکر ادا کرنا پڑے گا کھیتی کرنے والوں کا، کھیتی کا۔ کھیتی نہ ہو تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی نا۔ نوٹا کھا کے تو زندہ نہیں رہ سکتا، شوگر ہو گیا، بی پی ہو گیا تو نوٹا کھایا تو کم ہوتا ہی، اللہ میں اٹک کے پھنس کے مر جاتا نا۔ نوٹ نہیں، بلکہ وہ بھی ڈیپینڈ ہوگا شاہ دنیا قدر میں۔ مسٹر مودی بیٹھے ہوئے وہاں پر، نوٹوں کی کمی ہے کہ ان کو؟ تمہارے چندر شیکھر بیٹھا ہے، نوٹوں کی کمی ہے کیا؟ مگر کھانے کے وقت ان کے دسترخوان پر رہتے کہ نوٹا، وہی روٹی رہتی، وہی وہ، کیوں؟ اس سے بغیر سوال ہی نہیں۔ نوٹ بھی، نوٹ حاصل بھی کریں لیکن اس کی زندگی جو چلے گی وہ تو غذا سے چلے گی۔ نوٹوں سے گودام بھر جائے، غذا ختم ہو جائے، اناج ختم ہو جائے جو زمین سے نکالتا ہے زراعت اور کھیت کرنے والا، اگر وہ کھیت کرنے والے کی کھیتیاں ختم ہو جائے تو نوٹ بیکار ہے، پھینک دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی دین کے سارے اعمال اور دین کے سارے نظام، دل تھام کر سنو، سارے اعمال کا نظام اور سارے علم کا اور سارے عمل کا نظام اپنی جگہ اس کے اوپر بدلہ ملے گا، ملازمت کر کے تنخواہ تم کو ملے گی، نماز پڑھنے پر خدا راضی ہو کر سب کچھ کرے گا، روزہ اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، عمل اپنی جگہ۔ لیکن یہ ملازمت کی نوٹ ہے، تنخواہ ہے تمہاری، لیکن تمہارا بھی چارے کار نہیں ہے غذا کے بغیر۔ اگر غذا ہے تو وہ شہداء کربلا، میدان کربلا ہے۔ خدا نے شہیدوں کو اسلام کی کھیتی بنایا ہے قیامت تک۔ کون ہے شہداء کربلا؟ آج مسلمان اپنے گھروں میں سے ان کی بہتروں کو نکالے ہوئے ہیں، ان کی یادیں ختم ہیں۔ وہ قبرستان ہے وہ مکان، وہ دواخانے ہے وہ مکان جہاں پر شہداء کربلا کے تذکرے نہ ہو۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے جی ہم کو؟ ہم علم والے ہیں، ہم اتنی نماز تہجد ہماری کمی نہیں جاتی، اور روزانہ 3 پارے ہم قرآن پاک کے پڑھتے ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم اتنا جہاد کرتے ہیں، ہم اتنے بیانات کرتے ہیں، اور اتنے ہم دین کے نظام، اتنے ہم مدرسے چلاتے ہیں، اور اتنے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اتنے مرید بناتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، تیرے کو تنخواہ ملے گی، لیکن تنخواہ لے کے پاگل کرے گا کیا؟ تجھے تو آنا پڑے گا شہداء کربلا کی چوکھٹ پر، اس لیے کہ کھیتی اللہ نے جو قائم فرمائی وہ شہداء کربلا ہے، کہ یہ اسلام کی کھیتی قیامت تک کھیتی کی صورت میں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تم ان کی زندگی کے چکر میں مت پڑو، وہ تو شہید ہو گئے، وہ زندہ ہے، میں کہہ رہا ہوں عقیدہ بناؤ، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کیسے زندہ ہے؟ جس کا تم شعور نہیں رکھ سکتے۔ کہ اللہ نے شہیدوں کو زندہ کہیں کو رکھا، زندہ کہیں کو رکھا۔ چلو ایز ایگزامپل ذرا آسان کلاس میں بیٹھے ہیں ہم، اب کھیتی کرنے والا، زراعت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ساری کھیتی تو کرتا ہے، اس کے بعد ان میں سے پہلی 2 پہلی بیج کے لیے نکال کر رکھ لیتا ہے۔ بولے کہ پاگل کھا لینا، نہیں کھائے تو پھر اگلے سال نہیں ہوتی نا کھیتی۔ پھر کیا کرے گا؟ اس کو وقت آنے پر زمین میں ڈالے گا، بوئے گا، بوئے گا کہ نہیں بوئے گا؟ جواری، گیہوں، چاول، اناج، یہ بوئے گا، بوئے گا۔ وہ ظاہری طور پر گھر کا ہنڈی کا اناج لے جا کر مٹی میں ملا دے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ بے وقوف ہے، ضائع ہو گیا، لیکن ضائع نہیں۔ اگلے سال کے سارے اناج کا انتظام، ایک کو بوئے گا، 1000 دانے اس پر ملیں گے۔ بونا اگر بند ہو جائے تو کھیتیاں مرجھائی جائے گی، کھیتیاں ختم ہو جائے تو کروڑ پتی اور بڑا دنیا کا آفیسر بن کر بھی بڑا ٹھوس دے کہ میں نمازی، میں دیندار، اور میں بہت کچھ علم والا اور عمل والا، بھوکا مرے گا، بھوکا مرے گا۔ اس لیے کہ تیری غذا اور اسلام کی کھیتی تو پھر یاد حسین ہے، کربلا والوں کی یاد ہے، اس لیے کہ کربلا کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اسلام کی کھیتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب چائنا وغیرہ کے اندر میں تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر کیا کریں معلوم ہے؟ بڑے بڑے بلڈنگاں وہ لوگ بنا رہے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھنا پڑتا نا جی، بیٹھے ہوں جگہ کے اوپر جا پر پوری دنیا کو سمجھانا ہے ان کو۔ یہ یوٹیوب کی مجلس ہے، پوری دنیا مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں انگریزوں کے پاس پہنچ رہی ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر میسیجز دے رہے ہیں کہ ہاں ہم کو حق سمجھ میں آ رہا ہے۔ کینیڈا کے اندر میں چل رہے ہیں گروپ، اور وہاں پر یہ مجلسوں کی، اب یہاں گئے ہیں وہ کیا ہے، روزانہ مجلس ہے کہ پاگل اتنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا فیضان تو دنیا حاصل کر رہی ہے،
اور تجھے یہاں پر ہے گھر کی مرغی دال برابر، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے وہ گھر کی کھیتی، وہ کسان انسان نہیں، میں کلکٹر بنتا ہوں، کلکٹر بھی بن گیا، کھیتی بند ہو گئی، بھوکا مرے گا نا، کیا کرے گا کلکٹر بن کر؟ کھیتی جب تک ہے دنیا ہے، جب تک یاد حسین ہے، مولا حسین ہے، شہداء کی یاد ہے، یہ اسلام کی کھیتی ہے۔ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ میرے محبوب اپنے نوازوں کو میدان کربلا میں بھیج دو، اور وہاں پر قیامت تک کے لیے اسلام کی کھیتی ہم وہاں بنائیں گے، وہاں سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو، ان کو روحانیت کی غذا، روحانیت کا چاول، روحانیت کا گیہوں، روحانیت کی سبزیاں اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی غذا میدان کربلا سے ملے گی۔ جو کربلا کو بھول گیا وہ نوٹوں کی چکر میں پڑ کر تڑپتا رہے گا، لیکن غذا کے بغیر تو مر جائے گا۔ وہ جو قسم کھا لے میں کسانوں کا ممنوع نہیں ہونا چاہتا، میں کروڑ پتی ہوں نا، اس کے لیے میں نوٹ کھا کر زندہ رہوں گا، رہ سکتا کیا جی پاگل ہے؟ چاول کھا، تیرے لیے ضرورت ہے۔ کوئی بھی کیا بھی کرے، قیامت تک کتنی بڑی تنظیم ہو اور کتنی بڑی پیری مریدی ہو، کتنے بڑے عالم اور مفتی ہو، لیکن خدا کی قسم ان کی روحانیت، ان کے دین کی حیات یاد حسین اور کربلا والوں سے ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ ایسا ہے کہ تنخواہ کو دیکھ رہا ہے کہ 5 لاکھ مہینے کو کما رہا ہوں، اور میں روٹی نہیں کھاتا، میں چاول نہیں کھاتا، سبزی وہ کرتے تھے ہوں گے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ پرانے لوگ وہ کھیتی کرتے تھے، اب نہیں کرنے دیں گا جی، کرنے نہیں دیا تو بھوکا مرتا نا جی۔ یہ لوگ تو سیما بنا رہے ہیں کہ کیا کرو کہ زراعت کرو، کھیتی کرو، اناج نکالو۔ کیوں؟ ان کی حکومت، ان کے تخت و تاج، ان کی زندگی بھی تو انہی سے ہے نا۔ کھیتی بند تو انسانوں کی زندگی بند ہو جائے گی نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی یاد شہداء کربلا، یاد حسین، یہ اسلام کی اصل کھیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب اپنے نوازوں کو، کیوں؟ کھیتی کرنے والا، بیج ڈالنے والا، بیج ڈالتے وقت میں کیا چاہتا ہے کہ بہترین، سب سے اعلیٰ درجے کا بیج، تاکہ لگاؤں زیادہ، سب سے زیادہ فصل مجھے ملے۔ راجی شکل رفس، گدی، چندی نہیں ڈالتا نا، کیونکہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی۔ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا کپاس، ایک بیاگ میں کتنے کوٹل ہوتے ہیں، اس میں کتنے ہوتے ہیں، سب سے اچھا بیج لا کر ڈالے گا۔ ایسے خدا کی قسم انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ پنجتن پاک ہے، خدا کی قسم۔ مولا حسن اور مولا حسین ہے، سید کائنات ہے، امام قاسم ہے، اور شہداء کربلا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین اللہ نے دیکھا، انہی کو میدان کربلا کی زمین پر بھیجا، اور بھیج کر وہاں پر ان بیجوں کو قیامت تک کے لیے، انسانیت کو نوازنے کے لیے، اور انسانیت کی حیات کے لیے، اور انسانوں کی قیامت تک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، میدان محشر کے اندر خدا کے غضب کو ہٹا کر خدا کے رحم کو دلانے کے لیے، ذریعہ بنانے کے لیے میدان کربلا میں ان شہداء کربلا کو شہادت کا مقام عطا فرما کر وہاں پر اللہ نے کیا کیا کہ شہداء کربلا کو میدان کربلا کے اندر میں بیج کی صورت میں لگا دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ اب دور کھڑے ہو کر یزیدی کہے نعوذ باللہ ہو گئے، شہید کر دی، ہم کامیاب ہوئے کیا؟ ارے بابا، وہ تو ظاہری طور پر کسان جیسے بیج کو زمین میں بوتا اس لیے ہے، اسی کے اوپر تو آگے کی کھیتی کا انحصار۔ اگر بونے کے بجائے لب کھا لے تو بھوکا مرے گا، اگلے سال مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ ایسے ہی مولا حسین علیہ السلام اپنے 72 کے ساتھ میدان کربلا کے اندر میں کیوں؟ قیامت تک اپنے نانا جان کے دین کی یادگاری کے لیے، اور انسانیت کو غذا دینے کے لیے، اور حیات دینے کے لیے، خدا کی رضا کا چمن دینے کے لیے میدان کربلا میں اپنی رغبت کے ساتھ میں میدان کربلا میں شہادتوں کو قبول کیا۔ اور شہادت کیا چیز ہوتی ہے وہ تو عرض کر دیا نا، یاد ہے؟ محرم الحرام فرصت ہو رہا ہے، اس کے لیے پیغام آپ کو اپنے دماغوں میں رکھو۔ یہ شہادت کا مقام رب کی بارگاہ میں، دنیا میں اللہ جس بندے سے سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اس کی زندگی کو بعد آنے والوں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے، یا پھر اس کے ذریعے سے ولایت کے نظام کو چلانے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے حق کو دنیا میں آگے بڑھانے کے لیے
شہادت کے مقام پر ان کو پہنچاتا ہے۔ شہادت اس میں صرف اگر کوئی شہید ہو ملک کی آزادی کے لیے تو وہ شہید نہیں، اس کی نیت کا اللہ حافظ ہے۔ آج 15 اگست ہے، یوم آزادی، جشن آزادی منائے، مدرسوں میں بھی منائے، مسجدوں کے اندر بھی ہوئے بیانات، لیکن اے ظالموں، تم اس ملک کی آزادی کے بیانات کو جمعہ میں سناتے ہو امت کو، لیکن تمہیں شرم نہیں آتی کہ میدان کربلا کی شہیدوں کو بھول جاتے ہو۔ جب ان کو یاد کرواتے ہو اور ان کی وجہ سے تم یہ سب کچھ اہتمام کرتے ہو، مجبور ہو کر یا خوشی کے ساتھ میں کر رہے ہیں نا، اس سے انکار نہیں کریں گے، کر دو، لیکن کیا تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیوں شہداء کربلا کو بھول گئے ہو؟ کون سی مسجدوں میں ہوا، کن منبروں کے اوپر ہوا، اور کہاں یاد کربلا ہوئی، کن مکانوں میں ہوا بھول گیا، بلا دیا گیا۔ کیوں؟ یہود و نصارہ نے رخ کو پلٹا دیا کہ نہیں، نوکریاں کرو، ملازمتیں کرو، وہ کھیتی کے نظام بنے، پرانا نظام ہے۔ ارے تو خود بھوکا مرے گا نا پاگل، کھیتی نہیں تو پھر تیرے فاقے آئیں گے تو کیا نوٹ کھا کر اپنے پیٹ کو بھرے گا؟ اگر کھیتی زندہ ہے تو باریک چاول نہیں کھائے گا، 150 روپے کلو والا، تو کم از کم حکومت کی اسکیم کا 1 روپے کلو کا چاول سے تو پیٹ بھرے گا تیرا۔ مانگ لے گا خیرات، عالم اور مفتی اور حافظ اور پیر اور مرید نہ بنے، لیکن اگر تو بزرگوں سے جڑا ہوا رہے گا، راجن شاہ ولی سے، تاج الاولیاء سے، سلطان الاولیاء سے، تو تجھے تو تیری خوراک دیں گے نا سبسڈی کے اندر میں، سپلائی کریں گے نا وہ، تیرا عقیدہ تو صحیح رہے گا۔ اگر تم عقیدوں سے کٹ کر مجھے ضرورت نہیں ہے سبسڈی کے چاول کی تو بھوکا مرے گا نا، میں کروڑپتی میں کیوں لوں، تو پھر نوٹا کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا اس کا، زندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو سب کچھ اگر نیتوں کے اندر میں مقصد یہ تھا حکومتوں کا بچانا، ملک کا بچانا، اقتدار کا حاصل کرنا، اگر نیت اسلام کو بچانے کی تھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا شہادت کا مقام دے۔ اگر تھا مقصد اس کے علاوہ حکومت، اور اس کے علاوہ مقصد تھا صرف اپنے ملک کو بچانا، اور تھا مقصد صرف اقتدار کا حاصل کرنا یا حکومت میں پارٹنر بننا، کان کھل کر سن لو، ہم کو کسی مسلمان کو محروم کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن نیت جہاں پر شہادت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں اس کے محبوب کے لیے اور اللہ کے لیے شہید ہو۔ نیت خالص اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے اگر شہادت ہے تو وہ شہیدوں میں شمار ہوگا، ورنہ تاجروں میں ہے نا، بم بلاس بن کے کتنے مر رہے ہیں، اور کتنے آج دنیا کے اندر میں حکومتوں کے لیے، اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے نہیں مر رہے ہیں، کتنے فوجی نہیں مر رہے ہیں۔ کیا سب کو شہیدی کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ جن کا مقصد اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہو، اگر اس کے لیے شہید ہو تو وہ شہید ہے۔ جن کی شہادت یقینی نہیں، ان کے تذکرے تو مسجد کے ممبروں پر، ان کے تذکرے تو جشن آزادی کے لیے کرو جس ملک میں رہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے۔ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کے ساتھ میں چلو، وہ مسلمان نہیں جو اپنے ملک کے قانون کے ساتھ میں نہ چلے۔ یہ بات بالکل طے شدہ ہے، لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ اگست ہی کے اندر میں محرم الحرام بھی آ جائے، لیکن مسجدوں کے ممبر یاد شہداء کربلا سے دیکھ سکتے ہیں نا، محسوس کر سکتے ہیں نا، اس سے تو ویران ہیں۔ لیکن 15 اگست آ گیا ہے تو شہید ہے، انہوں بھی کر کے آئے نا بیان آج جا کے اسکول کے اندر میں۔ کیوں؟ حکومت کو خوش کرنا ہے، لا کے دیتا انہیں پیکج، نلڈی پچھکتا، نلڈی تمہاری ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بتاؤ این آر سی ہے کہ تم کہاں سے آئے، بہار سے آئے کہ افغانستان سے آئے، بتاؤ کیا بتاتے؟ بتا دیں اب خوش کرنے کو، ہاں چلو کرو، چلو کرو، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کوئی عدل کہ تم نے جنگ آزادی کے شہیدوں کو شہید کہہ کر ان کے تذکرے تو کیے۔ کتنے مدرسوں میں، کتنی مسجدوں کے اندر میں ہوئے کہ نہیں؟ علماء کے بیانات آپ نے سنا، کھول کر دیکھ لیے واٹس ایپ اور یوٹیوب کے اوپر، کتنے مدرسوں کے اندر میں، کتنی مسجدوں میں سنے کہ نہیں سنے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جنگ آزادی کے شہید، ارے تجھے شرم آنا چاہیے۔ یہ شہید کہ ان کی شہادت کے کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کی نیت کو تو کہاں دیکھا؟
ہے گارنٹی کوئی قطعی طور پر کہہ سکتا ہے؟ لیکن جن کی شہادت پر قرآن شاہد ہے، ان شہیدوں کی شہادت کا تذکرے سے اگر تو مسجدوں کے ممبروں کو ویران کر رہا ہے تو تو ظالم نہیں ہے؟ شرم نہیں آئے گی قیامت کے میدان میں؟ کون 15 اگست کی جنگ آزادی کے شہیدوں کا تو خوب اچھل کر بیان کریں، پٹیاں باندھ کر. ایک بچہ نیچے بیٹھا ہوا ہے حافظ قرآن، اس کے اوپر دوسرا کھڑا، حافظ قرآن کے اوپر قرآن اس کے سینے میں، اس کو یہ بے ادبی تمہارے لیے کوئی بے ادبی نہیں ہے، کمال سمجھ رہے ہو تم اس کو؟ ایک مدرسے کے بچے کو لال پہنا دی، ایک بچے کو ہرا، ایک کو سفید، اور پھر ترنگا کر. ارے بابا ٹھیک ہے، تمہاری مجبوری ہے وہ تم کرو، اس سے منع نہیں کرتے، مگر یہ توہین کے نظام تم کو توہین نہیں دکھتی، دین کو بیچنا نہیں دکھتا، اور بڑے دھوم و دھام کے ساتھ میں چل رہا ہے. جو جتنا بڑا مدرسہ وہاں پر اتنی بڑی جشن آزادی. اچھا پھر 5 سال پہلے کیوں نہیں تھے یہ سب؟ اب بولتے نا جی یہ سارے نظام یہ یاد حسین کی مجلس سے، خانقاہ محمدی کی وجہ سے، اور یہ نیا نظام چل رہا ہے. تو پھر یہ تو نیا کیوں شروع کر دیا تیرے مدرسے تیری مسجدوں میں؟ یہ نیا کوئی بولنے کو تیار نہیں. کیا ہو گیا؟ سونگ ہو گیا، سانپ سونگ لیا، ایمان کی حرارت ختم ہو گئی، عقیدہ خراب ہو گیا تیرا. ارے کر رہے ہو، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن ان سے زیادہ حق. یہ چیلنج ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ختم نہیں ہوا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستان کے علماء اور مفتیان اکرام کے لیے، اہل مدارس کے لیے یہی قیامت کے میدان کے اندر میں حجت بنے گا کہ تم اپنے ملک کے جنگ آزادی میں مرنے والوں کو تو تم نے شہید کہہ کر یاد کیا اور ان کے کارناموں کو سنایا، لیکن اسی مہینے میں یاد حسین، مولا حسین کے کربلا کے شہیدوں کو یاد نہیں کیا. ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا صورت باقی رہے گی وہاں پر؟ کیا بتاؤ گے صورت؟ اس رخ کو میرے جذبات پر رحم مت کرو، عدل کو سوچو. تم خوش مت ہو کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں یاد حسین کی محفلیں نہیں. تم ظالم ہو اگر تمہارے گھروں میں نہیں ہوئے ہو تو. تم کو بھی شرم آنا چاہیے کہ تمہارے گھروں میں تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن 10-15 آدمیوں کو بلا کر یاد حسین کی محفل کیوں نہیں ہوئی تمہارے گھروں کے اندر میں؟ سب کچھ کے لیے موقع، قیامت میں کیا جواب دو گے؟ کون تھے تم؟ کون تھے؟ مولا حسین سے محبت تھی تو محبت صرف لنگروں کے کھانے کی، منقبتوں کے پڑھنے کی، یا شربتوں کے پینے کی، یا ان کی محبت میں خود کے گھر میں بستر کے بچھانے کی؟ محبت کا ثبوت تو اس سے ہوگا نا جی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھر کا داماد ہے، باہر کا باہر چائے پلاؤ لے آ کے محمد ہوٹل پر بھیج دو 2 بار بھیجا تو تیسری مرتبہ تیری بیٹی کو نہیں بھیجتا انہیں، کیوں میرے کو باہر کا سمجھا؟ یہ کون سی محبت کا نظام کہ مولا حسین کی محفلوں میں ہم جا رہے، کھا رہے، ہم لنگر کھا رہے، ہم شربت پی رہے، منقبتیں ہم پڑھ رہے، لیکن ہمارے گھر میں نہیں؟ یہ بھی تو منافقت ہے. یہ کیا جواب دو گے قیامت میں؟ خوش مت ہو ان علماء اکرام کو یا ان مسجد اور مدرسے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھو. تم بھی اپنے دل سے سوال کرو کہ تم نے کیا کیا قیامت کے میدان میں. تمہارا اور میرا حشر کیا ہوگا اگر تمہارے گھروں کے اندر یاد حسین کی محفل نہیں ہوئی تو کس کے ساتھ میں شمار ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا، مشابہت سے مراد جن کی تہذیب، جن کا طریقہ، جن کا تمدن، جن کے جیسا، جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ میں حشر. تو سنو کہ تم خانقاہ محمدی کے پروگراموں میں رہتے ہوئے قیامت کے میدان میں تمہاری میری ڈپلیکیٹ پالیسی چلے گی. وہاں پر تو یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ. وہاں مل کر رہے، منڈی چھپا کر اپنے آپ کو نیچے جھکاتے رہے، لیکن نہیں کیا تم نے. آج تمہارا ڈپلیکیٹ پنا نہیں چلے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن یہ لوگ الگ، یہ لوگ الگ. آج میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے پھل کو ایک چاقو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تربوز کو، ایسے ہی 2 طبقے الگ ہو جائیں گے. کون ہوں گے؟ کافر اور مشرک الگ ہوں گے، اور امت کا جب نمبر آئے گا تو یزیدی اور حسینی الگ ہوں گے. کون ہوں گے؟ اس لیے کہ حسینیت قیامت تک کے لیے باغیچہ ہے ایمان اور اسلام کا. اسلام کربلا کو بھول کر اسلام نہیں رہ سکتا. اسلام کی پہچان کربلا ہے میرے بچوں. اسلام کی پہچان، اسلام حق کی پہچان کربلا ہے.
جس اسلام میں پنجتن پاک نہ ہو، یاد حسین نہ ہو، کربلا نہ ہو. بولو تمہارے آبا اجداد، تمہارے نانا دادی محرم کو یاد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اسلام تو ہم کریں. لیکن کیوں یہ سعودیہ کے ریال اور امریکہ کے کتوں کی وجہ سے اپنے عقیدے کو بدل کر اپنے ماحول کو، اپنے دین کو بیچ رہے ہو؟ آؤ اپنے حق عقیدے کے اوپر پنجتن پاک کی محبت، یاد کربلا، یاد حسین. کیوں کہ یہ ثبوت دے دیا جائے گا یا اللہ تو اس سال تو بڑا امتحان لے لیا امت کا، دینداروں کا. ہم جیسے اچھل کر کود کر بیان کرنے والے، اور ہم جیسے مجلسوں میں آ کر بڑی منقبتیں پڑھنے والے، بیانات سننے والوں کا امتحان لے لیا تو. کہ کیسے امتحان؟ کسی اگست کے مہینے کے اندر میں محرم بھی آ گیا. شہید اعظم، شہید کربلا، کہ جن کو قیامت تک کے لیے شہداء کا امام بنایا اور اسلام کی اصل کھیتی خدا نے بنا دیا. اور اسی مہینے کے اندر میں 15 اگست یوم آزادی بھی آ گیا. کتنا بڑا بیان کرے انہیں نہ جاتی اسکولوں کے اندر میں، مدرسوں کے اندر میں کرے نا. جنگ آزادی، جنگ آزادی، جن کی شہادت تم کو کہاں تصدیق کریں گے؟ اس کے دل میں گھس کے دیکھیں تو. شہید جنگ آزادیوں کو آپ تو شہادت کا ایوارڈ دے رہے ہیں، آپ کی سند کو چلے گی کیا قیامت کے میدان میں؟ نہیں چلے گی نا. جنگ آزادی کے شہید جن کو ہم شہید کہہ رہے ہیں، اللہ شہادت کا مقام عطا فرمائے جنگ آزادی کے لیے. لیکن ان کی نیتوں کا معاملہ، بخاری شریف کی وہ حدیث کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو، عالموں کو اٹھائے گا اس پڑھنے کے اندر میں سے، کہے گا کہ ہم تو عالم. تو کہا کہ تمہارا مقصد دنیا میں عالم کہلوانا تھا، وہ ہو گیا نا، جاؤ جہنم میں، کیونکہ میرے لیے نہیں تھا. دوسرا سخی، کس کی سخاوت. سخی جس کو حدیث میں کہا گیا کتنا بڑا سخی تھا ہوگا. لیکن اس سخی کو یہ کہا جائے گا کہ میں سخی تھا، مال کو پورا میں غریبوں میں لٹا دیا، میں چندے دیا، میں اتنے رسیدہ پھاٹا، میں یہ کرا، اتنے مدرسے چلایا، اتنی مسجدیں بنایا، اتنی خانقاہیں بنایا. یہ سب کچھ کیوں کرا تھا؟ لوگوں دل کو سیٹ صاحب بولنا، سخی بولنا، ہاں سرکار بولنا، بڑا دربار بولنا، اس کے لیے نا ہو گیا دنیا میں چک عہدے کو گھسیٹ کر جہنم میں. بخاری شریف کی حدیث ہے. پھر تیسرے کا نمبر آئے گا شہید کا. عالم، سخی، شہید. شہید کہے گا کہ میں تو شہید ہو گیا ہوں. تو اللہ کہے گا کہ تیری نیت کو تو میں جانتا تھا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے شہید کہے. دنیا میں تو شہید اعظم کہا گیا، تیری شہادت کے گن گائے گئے. جن گن من دینا ایک جیا ہے، ہو گیا دنیا میں شہید 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 ہوا. ہاں دنیا میں بول دیا تجھے شہید. کئی جنا گنا بولو تو کئی کفر کا فتویٰ دیں گے، وہ مطلب نہیں ہے. دھوم دھام ہوئی کہ نہیں؟ آج دنیا والوں سے مطلب ہی نہیں ہے مجھے تو، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے. کتنے کفر کے فتوے آتے آنے دو، جتنے شیعہ رافضی کے فتوے آتے آنے دو. میں فتویٰ پوری بن گیا ہوں، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی. برا بولتے ہو تو مجھ برا، اچھا بولتے ہو تو تمہارا حسن ذہن، اس سے مطلب نہیں مجھے، نہ اس سے مطلب نہ اس سے مطلب. کیا مطلب ہے اپنے کو؟ شہید لایا جائے گا. نہیں تجھے دنیا میں شہید بول دیا نا، ہو گیا نا. پھر میرے پاس میں کیا ہے؟ تیری شہادت کا غرض دنیا والے تجھے شہید بولنا، شہید بولنا، شہید بولنا. اس کا مطلب جنگ آزادی کے ملک کے شہیدوں کی شہادت کا انکار کرنا نہیں ہے میرا. نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ان کو شہید کہہ کر ان کی تبلیغ تم کر رہے ہو، ان کو جنگ آزادی کا شہید شہید کہہ رہے ہو، تو شہید اعظم مولا حسین کو کیوں بھلا رہے ہو؟ میدان کربلا کے شہیدوں کو کیوں بیان نہیں کر رہے ہو؟ تمہارے گھروں میں ان کی یاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تمہاری اولاد کو ان کی شہادت کے تذکرے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہاری مسجد کے ممبروں سے ان کے شہادت کے تذکرے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ کون سا روگ آ گیا اور کون سی بی جے پی کی حکومت نے تمہیں پابند کر دیا کہ کربلا کے تذکرے مسجدوں میں مت کرو، ممبروں میں مت کرو؟ کیا ان لوگوں نے بیچاروں نے؟ ارے وہ تو خوب اہتمام کرتے ہیں. 10 محرم کو تو مسٹر مودی جی نے بھی تذکرہ کیا. لیکن کیا ہو گیا یہ؟ اچھا چلو نئی بات، تو 10-15 سال پہلے ہر مسجد میں ہوتے تھے کہ نہیں؟ ہوتے تھے کہ نہیں؟ 10-15 سال نہیں، 7-8 سال پہلے کتنے گراؤنڈوں کے اندر میں، کتنی مسجدوں میں یاد حسین کے جلسے ہوتے تھے. مولانا مصطفیٰ صاحب آ کے بیان کرتے تھے، مولانا ساجد صاحب ندوی آ کے بیان کرتے تھے، مولانا عاقل السامی صاحب آ کے یاد حسین کے جلسے کرتے تھے. وہ بیچارہ انہیں بھی آتا تھا. صلاح الدین اویسی بھی کئی کا جلسہ ہے، یاد حسین کا جلسہ ہے. لیکن پورے شہر میں کہیں نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کیا ہو گیا یہ؟
کس حکومت نے پابندی لگا دی؟ نہیں، پتہ یہ چلا کہ رخ بدل گیا ہے، رخ کا صحیح کرنا ضروری ہے۔ رخ کا صحیح کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لڑاؤ جھگڑو مت، کسی کو برا مت کہو، لیکن تمہارے گھر میں تو تمہارا اختیار ہے۔ اگر رخ کو صحیح کرنے کی فکر کے ساتھ اپنے گھروں میں یاد حسین کی محفلیں کرو تو کون رکاوٹ بنے گا آپ کو؟ یہ کرنے کو تیار نہیں، وہ نہیں ہو رہا، بولنے کو تیار، تو بیٹا جھگڑالو ہے، تو جھگڑالو ہے۔ میں لکھپتی بنا تو دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، تو بنتا نہیں قبر میں پہنچ جاتا۔ لکھپتی بننے کے چکر میں بھوکا ہی رہ رہا بیٹا، لکھپتی بنوں گا تو کھانا کھاؤں گا، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اپنے گھر کے اندر یاد حسین کی محفلیں کر، اپنی گلیوں میں کر، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر مولا حسین کے تذکرے کر۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میرے بچوں، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ اسلام کی اصل کھیتی شہداء کربلا ہے، میدان کربلا ہے۔ قیامت تک کے لیے اسلام کی حقیقی کھیتی کربلا ہے، اس لیے کسی زمانے میں کربلا کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن اس کھیتی کو چھپانے والے اور کھیتی سے توجہ کو ہٹانے والے ہر زمانے میں یزید ہی رہے۔ یزید چاہتا کہ چھپ جائے، لیکن خدا کا نظام ہے کہ کربلا کی کھیتی دنیا میں چھپے گی نہیں، اس لیے کہ یہ انتظام رب کا انتظام ہے۔ یوم عاشوراء کے دن پہلی مرتبہ جب سے زمین و آسمان بنی، لیکن دیکھا کہ 10 محرم پر عصر کی نماز سے پہلے مولا حسین علیہ السلام جام شہادت کو نوش فرمایا، تو دیکھنے والوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ قبلے کے رخ پر آسمان پر سرخی نظر آئی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی سرخی۔ کیوں؟ رب چاہتا ہے کہ یاد رہے قیامت تک۔ آسمان پر یہ اشتہار ہے، اس اشتہارات پر کتنا چبھے گا؟ ارے وہ کیا ہے، خانقاہ والے وہ سیدی و مولائی مولا حسین علیہ السلام، وہ سرخ نشان لگا لیے خانقاہ کے اندر میں، اور وہ اشتہار لگا لیے۔ ارے بابا، وہ اشتہار کو تو اعتراض کر نکال، لیکن وہ اشتہار کو نکال سکتا کیا؟ مغرب کے وقت سرخی آتی کہ نہیں آتی؟ دے میرا جواب۔ وہ سرخی پہلی مرتبہ جو آئی وہ 10 محرم کو مولا حسین کی شہادت کی یاد دلانے کے لیے۔ وہ اشتہار تو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، نہ سعودی حکومت کرے گی، نہ وہابی کریں گے، نہ نجدی کریں گے، نہ دیوبندی کریں گے، نہ بریلی کریں گے۔ وہ اشتہار پر ان کا ہاتھ پہنچے گا کیا؟ وہ اشتہار تو ہے شہادت حسین کا اشتہار۔ جب سرخی نظر آئے گی، ان کے چاہنے والے حسینیوں کو مولا حسین یاد آ جائیں گے۔ ان کے دلوں سے کیسا نکال سکو گے تم؟ کتابوں سے نکال دو، تم مسجدوں سے نکال دو تذکرے، گھروں سے نکال دو تذکرے، لیکن خدا کی قسم آسمان سے تو نہیں نکال سکتے نا۔ آسمان خود مولا حسین کی شہادت کا اشتہار بنا ہوا ہے قیامت تک امت کے لیے، اس لیے مولا حسین کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، غلہ بہت مہنگا ہو گیا اور کسان کھیتی کرنے والے بہت زیادہ اکڑ گئے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر میں یا گھر کے چھتوں کے اوپر، جیسا کینیڈا اور مغربی ملکوں کے اندر میں ہو رہا ہے، چھتوں کے اوپر کیا فصلیں کر رہے ہیں وہ لوگ، مٹی ڈال رہے ہیں، ڈالنے کر لو نہ کو گھر ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں تو پاگل پن کی حرکتہ نہیں کرنا، نہیں تو شہید صاحب بولیں گے یہ بچوں کیا دیوانہ بنا دیے، گھروں کے اوپر پورا چھت ٹپک رہا، بولے پانی ٹپک رہا، مت کرو، اس سے طریقے رہتے ہیں۔ گھروں کے اوپر وہ لوگ ترکاریاں خود اپنے گھروں پر نکال رہے ہیں، تم بھی کر دے گی؟ ٹینا ہے، کہاں سے کرتے تم؟ زنگ پکڑ کے ٹھپ ٹھپ مٹی کے ساتھ میں گرنا شروع ہوتے، نہ کو کرو۔ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چلو کھیتی خود اپنے گھروں پر، کھیتیاں نہیں ہیں۔ اب جن کو زمین ملی ہوئی ہے، انڈیویجول اپنی زمین پہ خود اپنی کھیتی کر سکتے ہیں نا۔ میرے بچوں، انڈیویجول کھیتی مولا حسین کی یاد تم اپنے گھروں میں کرو۔ انڈیویجول کھیتی تمہارے لیے، تمہاری سبزیاں، تمہاری کھیتی، تمہارے اناج کا انتظام مولا حسین کی یاد ہے۔ دیکھو تم اپنے گھروں میں ان محفلوں کو کر کے تمہاری نسلوں کے اندر میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کرنے والے، پنجتن پاک سے محبت کرنے والے، اصل ان کو اسلام ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اصل اسلام ملے گا۔ اب تم نے تو یہ اصل اسلام کے محفلوں کو گھروں سے نکال دیا، نہیں جی ہم سننی ہے جا کے کر لیتے نا، خانقاہ میں جا کے آگے بات، اچھا جا کے آ گیا، گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جب محفلیں تمہارے گھروں سے ختم ہوئی تو تمہارے گھروں کی کھیتی کا نظام ختم ہوا، تو تمہاری اولادیں اب کھیتیوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اب بھوک و پیاس کے حوالے ہو رہی ہے۔ یزیدیت اور پھر نصرانیت اور وہابیت ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں یزید بھی اچھا تھا نا،
اور پھر اس سے آگے اور پہلوان پیدا ہوتا ہے۔ یزید کو بھی تو کچھ اور بول سکتے ہیں نا، ہم نہیں بولتے وہ، لیکن اتنا بول سکتے ہیں کہ جہنمی ہے، وہ پلید ہے، نہیں ہے تو پھر مولانا نہیں بولنا بول رہے نا، تو پھر تمہارے بچے کا نام یزید رکھو نا، انہوں بھی جھٹ دیں گے، کیونکہ لعنت ہے خدا کی طرف سے، رکھیں گے جو انہوں نے اچھا انہیں بھی اچھا تو بولنا، مشورہ دینا، اچھا چلو تمہارے بچے کا نام نہیں رکھے نا، تمہارے پوترے کا رکھ کے بتاؤ، رکھتے کیوں؟ اگر انہوں گئے بھی ہمت کے ساتھ میں، اگر وہاں پر سب جگہ چلتی، مسجدوں میں لڑائیاں بھڑائیوں کے واسطے ہر جگہ، مگر گھر میں نہیں چلتی نا۔ اب وہ مزاج لے کر گئے بھی نہیں، ذرا یزید کو بھی میں اچھا بولا سو بیان میں لوگوں کو سمجھایا، لیکن اب کہ اپنے کو پوترا پیدا ہوا تو اپن یزید نام رکھیں گے، پھکنی بھرکا دی پھڑکی نہیں ہے، تو وہ آج کل تو گیس کے چولہے کا رائٹر ہے نا، وہ ایک پھینکتی انہیں بڈی، ارے کدھر کا ہے وہ مولانا، تو باہر رہے وہاں پر، ادھر ہی رکھتے نہیں، میرے پوترے کا نام یزید رکھتا تو، اتنی لعنت ہے نا کہ اس کے اوپر نہیں ہے، نہیں ہے۔ اچھا پھر حسین زندہ ہے کہ یزید زندہ ہے؟ مر کر مٹی میں مل گیا، وہ تو پلید مٹی پلید ہو گئی، اور آج بھی مولا حسین خدا کی قسم زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ کیوں کہ خدا ان کو مرنے کے لیے شہادت نہیں دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ رب کہہ رہا ہے جو ان کو مردہ کہے قرآن کے عقیدے کے خلاف، اور جو ان کو نعوذ باللہ کہ کہیں کو یاد کرنا ہے، ارے بابا کھیتی لگا رکھتے گھروں کے اندر میں، اب اپنے گھر میں کھیتی لگا کر یہیں ٹماٹر، یہیں بیگن، یہیں کدو، ہم کھائیں گے بھی اور محلے میں بھی بانٹیں گے۔ کتنا اچھا بولیں گے جو محلے والے بولیں گے، پر کھلانے پلانے والے تم نہیں بن رہے، کھانے والے بن رہے، اس وجہ سے لوگ برا بول رہے ہیں، اس لیے کھلانے پلانے والے بنو نا۔ اپنے گھر میں کھیتی لگائے، محفلیں رکھو اولیاء کے نسبتوں کی، محفلیں رکھو یاد حسین کے، تو اپنے پڑوسیوں کو مت بھولو، پہلے ان کے گھروں پر جا کر آج تو آؤ ضرور ہمارے پاس میں دعوت ہے، ان کو بھی کھلاؤ نا۔ گھر میں کھیتی کر رہے، انہوں بیگن دے رہے، انہوں ٹماٹر دے رہے، تو محلے نہیں بہت اچھے لوگ آئے جی کھیتی کر رہے مگر ہمارا بھی خیال کرتے ہیں، یہ خیال نہیں، یہ خیال اگر نہیں کرے، بڑے بخیل ہے جنہوں ان کا باغیچہ کھیت میں سے آتا مگر پورا گڑا پیچ، تو وہ تو بخیل بولیں گے نا۔ اس لیے محفلیں گھروں کے اندر میں رکھو، اور اپنے پڑوسیوں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنے دوست احباب کو بلاؤ۔ یہ کیا ہے کہ اسلام کے حق کی کھیتی ہے، یاد کربلا۔ اب چند دنوں کے اندر میں یا محرم کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ارے ہم سے رخصت کیا ہو رہا، ہم ہی محرم سے رخصت کا نہیں تھی بابا، آخری سانس یاد حسین میں لیں گے انشاءاللہ، وہ تو کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اس لیے سمجھ میں آ گیا نا شہادت کا مقام، اور شہادت کیوں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سب سے زیادہ قبولیت کی پہچان ہوتی ہے، اور قیامت تک ان کے نظام کو چلانا ہوتا ہے، اس کے لیے شہادت کا مقام ادا فرماتا ہے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں خدا اور اس کے رسول کے نام پر اپنی آخری سانس لینے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کی محبتوں میں زندگی ہم کو عطا فرمائیں۔ یہ ماہ محرم کا پیغام ہے، اس کو اپنے زندگیوں کی دین کی اصل کا مقام دو، اور یاد کراؤ اپنی اولادوں کو اپنے گھرانوں کے اندر میں، اس کی وجہ سے پھر دین کی حقیقی کھیتیاں وجود میں آئے گی تمہارے گھرانوں میں، تمہاری اولادوں میں پنجتن پاک کے چاہنے والے، اولیاء کے چاہنے والے۔ بلکہ اگر یہ ہوتا رہے تو تمہاری نسلوں ہی کے اندر میں اولیاء پیدا ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔